خوش آمدید. پچھلی ویڈیو میں کیونکہ یوٹیوب کی 10 منٹ کی لمٹ ختم ہونے والی تھی اس لیے میں نے وہ ادھوری چھوڑ دی تھی اور بات میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے میں نے ختم کی تھی کہ کاس آف مائنس اے یا کوسائن آف مائنس اے جو ہے وہ کاس اے کے برابر ہوتا ہے. اور یہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ جو سائڈ ہے یہ اپوزٹ سائڈ کی جو لینتھ ہے یہ مائنس او پی ہے. اور اگر آپ یونٹ سرکل یا سوکاٹووا کسی کی بھی ڈیفینیشن کی اگر بات کریں تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوسائن آف مائنس اے یا کوسائن آف مائنس تھیٹا جو ہے وہ کوسائن آف تھیٹا کے برابر کیا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایڈجسنٹ اوور ہائپوٹینیوس انوالو ہوتا ہے. اور اگر چاہیں تو ہم یہ بات بھی اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں ایڈجسنٹ اوور ہائپوٹینیوس والی بات کو کہ کوسائن آف مائنس اے کوسائن آف اے کے برابر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ایون فنکشن ہوتا ہے. بہرحال یہ بہت قبل از وقت والی بات ہے اور میں چاہوں گا کہ ایون اور آڈ فنکشنز پہ کوئی ایک ویڈیو کروں. بہرحال اب ہم آتے ہیں سائن آف مائنس اے یعنی سائن آف مائنس تھیٹا پہ. اب اگر یہ اینگل مائنس اے ہے تو ہم سائن میں ہماری جو پالا پڑتا ہے وہ اپوزٹ اوور ہائپوٹینیوس سے پڑتا ہے سوکاٹووا کی. تو میں اس کو اپوزٹ کی جگہ ایکس کہہ دوں اور اس کو وائی کہہ دوں تو اس صورت میں یہ ایکس ہے تو یہ جو نیچے والے یہ جو ایڈجسنٹ اس سے ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ مائنس وائی وہ مائنس ایکس کے برابر ہو جائے گا. اگرچہ میں نے ایکس اور وائی کوآرڈینیٹ کو مکس اپ کر دیا لیکن امید آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو یہ ہو جائے گا مائنس ایکس اوور ایچ. تو اس صورت میں ہمارے پاس جو ہوگا وہ ہوگا سائن آف اے اگر ہوتا ہے سائن اپوزٹ اوور ہائپوٹینیوس تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ ہوگا ایکس اوور ایچ. لیکن ایکس جو ہے وہ صرف ایکس نہیں ہے وہ مائنس ایکس ہے لہٰذا یہ مائنس ایکس ہمارے پاس جب آئے گا تو یہ ہو جائے گا مائنس آف آپ دونوں سائڈ سے اس کو اگر مائنس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا مائنس ایکس اوور اے یعنی کہ مائنس سائن اے. یعنی سائن جو ہے وہ دراصل ایک آڈ فنکشن ہے. میں چاہوں تو اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائن آف مائنس اے جو ہے وہ مائنس سائن اے کے برابر ہوتا ہے. اور یہ بہت بیسک ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹی ہے جس کو آپ سوکاٹووا کے ذریعے بھی ڈسکور کر سکتے ہیں اور چاہیں تو یونٹ سرکل کی مدد سے بھی آپ اس کے بارے میں پتہ چلا سکتے ہیں. اب میں اپنا اسکرین کلیئر کرنے جا رہا ہوں اور اگرچہ میں حمایت نہیں کرتا اس بات کی کہ آپ چیزوں کو میمورائز کریں رٹیں لیکن بعض چیزیں کچھ خاص چیزیں کہ ایک مرتبہ آپ نے سمجھ لیا اور ان کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیا اور امتحان میں یا کسی اور ٹیسٹ میں آپ کے پاس اگر کچھ شیٹ نہ ہو جس میں بتایا گیا ہو اس سب چیزوں کے بارے میں تو آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹرک فنکشنز کو بار بار جتنا ایکسرسائز کریں گے آپ اور نئی چیزیں خود ڈسکور کرتے چلے جائیں گے. تو اب فرض کیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ہے سائن آف اے پلس پائی بائی 2 یعنی اب میں اے پلس بی کا اگر فارمولا یہاں پر اپلائی کروں گا تو میرے پاس کیا ہوگا جو ہم نے ظاہر بات ہے پچھلی ویڈیوز میں ثابت کیا ہے سائن آف اے پلس بی اور کاس آف اے پلس بی. تو یہ جائے گا سائن آف اے اور سائن آف اے پلس بی کیا ہوتا ہے سائن اے کاس بی. تو یہ ہو جائے گا کاس بی جو ہے ہمارے پاس پائی بائی 2 ہے یہ ہمارے پاس پائی بائی 2 ہے پلس ہمارے پاس آ جائے گا سائن آف پائی بائی 2 کیونکہ یہ ہمارے پاس بی ہے تو سائن بی کاس اے وہ ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹی امید آپ کو یاد ہوگی ٹائمز کوسائن اے. اب ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے تو سائن آف اے تو یہ رہا کاس پائی بائی 2 کیا ہوتا ہے اگر ہم یونٹ سرکل کی بات کریں ہم کہیں گے کہ پائی بائی 2 ایکویویلنٹ ہے 90 ڈگریز کا. تو 90 ڈگریز میں بالکل اسٹریٹ اپ ہوتا ہے بالکل سیدھا کھڑا ہوا اینگل ہوتا ہے تو ایکس ویلیو 0 ہوتی ہے یعنی کوسائن آف پائی بائی 2 جو ہے اگر آپ کے پاس کیلکولیٹر نہ بھی ہو تب بھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ 0 ہوتا ہے. پلس سائن پائی بائی 2 کیا ہوتا ہے سائن پائی بائی 2 وہی ڈائریکشن اسٹریٹ اپ اینگل ہوتا ہے 90 ڈگری کا اینگل ہوتا ہے تو یہ 1 ہوتا ہے. سائن پائی بائی 2 پہ صرف وائی ویلیو ہوتی ہے جو کہ میکسیمم ہوتی ہے یعنی 1 ہوتی ہے یونٹ سرکل پہ. تو یہ ہو جائے گا 1 انٹو کاس اے. تو اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو سائن یہ 0 ہو جائے گا اور 1 کو ہم کاس اے سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا سائن آف پائی پلس 2 سائن آف پائی پلس 2 سوری اے پلس پائی بائی 2 یہ برابر ہو جائے گا ہمارے پاس کوسائن آف اے کے. زبردست یہ ہمارے پاس بڑا زبردست نتیجہ آیا جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر آپ کے پاس سائن کی ویلیو اے پلس اینگل پلس
पाई बाई 2 हो तो वो दरअसल कोसाइन ए के बराबर होगी। और इसका मतलब एक और भी है, और वो ये कि साइन का जो ग्राफ आएगा वो शिफ्टेड 90 डिग्री शिफ्टेड टू द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट की तरफ 90 डिग्रीज के बकदर, यानी कि पाई बाई 2 के हिसाब से शिफ्ट किया हुआ होगा, बाकी सब आइडेंटिकल होगा। ये बात मैं किसी एक वीडियो में कह भी चुका हूं। तो अब हम इसी चीज को थोड़ा सा और अंदाज में लिखते हैं। साइन ए हमारे पास किसके बराबर होगा, कॉस ए माइनस पाई बाई 2 के। ये मैं आइडेंटिटी आपको अभी मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपकी सिर्फ मालूमात में इजाफा के लिए लिख रहा हूं कि साइन ऑफ ए जो इसके बराबर है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू ए प्लस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा हमारे पास b। तो आप खुद गौर से देख लीजिए कि ये आइडेंटिटी जो है कितना हमें इस बात को साबित कर रही है। बहरहाल मैं इस चीज को, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैं प्रूफ नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप खुद इसको ट्राई करके देखें। तो साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, एक बार फिर साइन ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी है हमारे पास, तो वो क्या होती है, वो होती है साइन ऑफ ए टाइम्स कॉस ऑफ बी, लेकिन यहां पर माइनस बी है, तो प्लस साइन ऑफ माइनस बी टाइम्स कॉस ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए, ये हमारे पास आ गया। अब कोसाइन ऑफ माइनस बी क्या होता है, हम अभी देख चुके हैं कि कोसाइन ऑफ माइनस बी जो है, कोसाइन एक इवन फंक्शन है, तो इसमें अगर माइनस वैल्यू होगी तब भी ये प्लस ही रहेगा। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कोसाइन बी प्लस, अब आप देखिए साइन ऑफ माइनस बी, साइन ऑफ माइनस बी जो है माइनस साइन बी के बराबर होता है, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है। यानी हमारे पास क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये माइनस साइन बी हो जाएगा, यानी प्लस की जगह यहां पर आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ बी टाइम्स कोसाइन ऑफ ए। जबरदस्त। और मैं चाहूंगा कि इसको आप, मैं कर तो रहा हूं आपके सामने, लेकिन आप वीडियो पॉज करके एक दो मरतबा आप खुद से करके देखिए, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से ये चीज समझ में आएगी और नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और ये जो कुछ भी मैं इन वीडियोस में आपके सामने करता हूं, जो भी कार्रवाई मैं यहां करता हूं, इनको करने के बाद अब तक हमने जितनी भी वीडियोस की हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो सब करने के बाद आप रेलेवेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो आपकी किताबों में, आपकी टेक्स्ट बुक्स में शामिल हैं, वो तकरीबन हमने सारे के सारे कवर कर लिए। लेकिन अगर आप खुद से इनसे खेलते रहेंगे, इनको कभी ग्राफिकली डिजाइन करेंगे, कभी ट्राइंगल्स बनाएंगे, कभी यूनिट सर्किल बनाएंगे और एक्स वाई प्लेन पर इनको ड्रॉ करेंगे, साइन कोसाइन टेंजेंट वगैरह को, तो आपको ये चीजें ज्यादा दिलचस्प महसूस होंगी। और मेरा ख्याल ये है कि इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री को और खासतौर पर प्री कैलकुलस की जो चीजें होती हैं उनको आप ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और आप सोकाटोवा भी, आपको बार बार सोकाटोवा से पाला पड़ेगा, यूनिट सर्किल से पाला पड़ेगा, और आप बहुत सारे अजीबो गरीब किस्म के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने के काबिल होंगे और यूनिट सर्किल की डेफिनेशन को ज्यादा बेहतर तौर पर अप्लाई करने के काबिल होंगे। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया।